نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر 8 مکمل کر لیا تھا اور اس کی تمام تمارین بھی مکمل کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، لیکن ایز یوزول آپ لوگ کلاس سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنی کاپی اور پینسل اور بک پکڑ لیجئے، اور ہمیشہ کی طرح ہم لوگ اپنا لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں آنے والے نئے رول کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیسن میں جو ہم نیا رول سیکھیں گے وہ ہے ایک مرکب ناقص ہے۔ جب ہم نے مرکب ناقص سیکھا تھا تو ہم نے اس کی اقسام سیکھی تھیں، تو ان میں سے ایک ہم نے سیکھا تھا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے جی؟ تو آج ہم مرکب توصیفی کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی کا جو مادہ ہے نا وہ ہے واو صاد فا، ٹھیک ہے؟ توصیفی کا جو مادہ ہے وہ ہے واو صاد فا، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اچھائی، برائی، کسی چیز کی خصلت، کوئی عادت، کوئی خوبی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ کم سے کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کا وصف یا خوبی بیان کرے، تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نیک لڑکا، ٹھیک ہے؟ اس کی عربی کیا ہوگی؟ الولد الصالح، نیک لڑکی، البنت الصالحۃ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھا کہ مطلب اس میں ہم خوبی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب توصیفی کے قواعد کیا ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مرکب توصیفی میں 2 اسما ہوتے ہیں کم سے کم، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے نا اس کو ہم موصوف یا منعوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور منعوت وہ اسم ہوتا ہے جس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، اور اس مرکب کا جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس کو ہم وصف یا پھر نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر ہم موصوف کی ٹرم یوز کریں گے تو ہم موصوف اور وصف کہیں گے، اور اگر ہم منعوت کی ٹرم یوز کریں گے تو ہم منعوت اور نعت کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نعت وہ اسم ہوتا ہے جس میں صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس پہلے منعوت آتا ہے اور پھر اس کی نعت آتی ہے، یعنی کہ پہلے موصوف اور پھر اس کا وصف، اس کی خوبی۔ لیکن جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں اپوزٹ ہو جاتا ہے، پہلے نعت آتی ہے اور پھر منعوت آتا ہے، یعنی کہ خوبی پہلے آ جاتی ہے اور جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ مثلا ابھی ہم نے اوپر دیکھا نا نیک لڑکا، تو جب میں نیک لڑکا بول رہی ہوں تو خوبی پہلے آ گئی، لیکن جب میں اس کو عربی میں کروں گی تو میں کیا بول رہی ہوں؟ الولد الصالح، یہاں پہ صالح اس کی خوبی جو ہے وہ بعد میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں جو قواعد ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ جو نعت ہوتی ہے نا وہ 4 چیزوں میں منعوت کی تابع ہوتی ہے، یعنی کہ وہ فالو کرتی ہے منعوت کو 4 چیزوں میں، اور وہ 4 وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے ہم چیک کرتے ہیں، جس میں کیا آتی ہے؟ جنس، عدد، وسعت اور اعراب۔ اس چیز کو ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بولتے ہیں البنت الصالحۃ،
ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیک لڑکی۔ اب ہم اس میں جنس دیکھتے ہیں، جو منوط ہے اس کی جنس کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ نعت کی جنس کیا ہے؟ وہ بھی مؤنث ہے، اس نے فالو کیا نا۔ پھر عدد دیکھتے ہیں، تو منوط کا عدد کیا ہے؟ واحد ہے۔ نعت کا عدد کیا ہے؟ وہ بھی واحد ہے۔ اب ہم اس کی وسعت دیکھتے ہیں، تو منوط جو ہے وہ معرفہ ہے اور نعت وہ بھی معرفہ ہے۔ اگر اعراب کو ہم دیکھیں گے تو اعراب بھی دونوں کا سیم ہے، مرفوع ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ نعت جو ہے وہ 4 چیزوں میں منوط کو فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی چند ایگزامپلز ہیں، جیسے آپ دیکھیں، الباب المفتوح، کھلا دروازہ، مدرس جدید، ایک نیا استاد، یوم عظیم، ایک بڑا یا عظیم دن، ماء بارد، کچھ ٹھنڈا پانی، المندیل النظیف، صاف رومال۔ جیسے ہم بولتے ہیں یہ خوبصورت پھول ہے، تو اس کی کیا عربی ہوگی؟ ہذہ زہرۃ جمیلۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے مرکب توصیفی کے حوالے سے، کہ ایک منوط کی ایک سے زیادہ صفات ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ایک چیز کی ایک سے زیادہ صفات، خوبیاں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم اکثر قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب صفات آتی ہیں تو وہ ایک سے زیادہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم منوط تو ایک ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس کی جو صفات ہوتی ہیں، جو نعت ہوتی ہے، اس کو ہم نمبرنگ میں کر لیتے ہیں، صفہ نمبر 1، صفہ نمبر 2، صفہ نمبر 3، یا پھر ہم مطلب نعت 1، نعت 2، نعت 3 اس طرح کر سے بول لیتے ہیں۔ اس کو آپ اگزامپل سے سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آگے کنٹینیو ہو سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اللہ جو ہے وہ ہمارا موصوف یا منوط ہے، اور آگے جو المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، یہ جو ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں، جن کو ہم 1 2 3 4 5 6 کر کے کاؤنٹنگ کے ساتھ، نمبرنگ کے ساتھ بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مرکب توصیفی، جو کہ بہت ہی آسان تھا، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ لیسن ہے تو بہت ہی آسان اور اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے پارٹس ہیں، اس میں پہلے ہے لیسن نمبر 9 میں الف پارٹ، وہ کیا ہے؟ من حاضر رجل، کون ہے یہ آدمی؟ ہوا عباس، وہ عباس ہے، ہوا مبتدا، عباس اس کی خبر، عباس تاجر، عباس تاجر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عباس جو ہے وہ معرفہ ہے، اس کو آپ نے تنوین کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ نکرہ ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا نا کہ جو میل پرسن کے نیمز ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین آ جاتی ہے، لیکن وہ نکرہ نہیں ہوتے۔ تو عباس مبتدا، تاجر خبر، عباس تاجر غنی، عباس ایک امیر تاجر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے اب دیکھنا ہے نعت اور منوط کو، تو عباس ہو گیا مبتدا، تاجر ہوگی خبر، وہوا منوط، ٹھیک ہے، اور غنی اس کی نعت بن گئی۔ نیکسٹ ہے حامد مدرس، حامد ٹیچر ہے، حامد مدرس جدید، حامد نیا ٹیچر ہے، ٹھیک ہے۔ حامد مبتدا، مدرس خبر، وہوا منوط، اور جدید اس کی خبر۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے، التفاح فاقہۃ لذیذۃ، سیب ایک میٹھا پھل ہے، التفاح مبتدا، فاقہۃ خبر، وہوا منوط، اور لذیذۃ اس کی نعت۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے، العصفور طائر صغیر، چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ اس میں العصفور جو ہے مبتدا،
طائر خبر وہو منوط اور صغیر اس کی نعت۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی ایک آسان زبان ہے۔ جی اس کا انالیسس بھی سیم ہے۔ العربیۃ اس میں مبتدا، لغۃ خبر وہو منوط اور سہلۃ اس کی نعت۔ العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے، اس کا بھی سیم انالیسس ہے۔ عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں عمار مبتدا، طالب خبر وہو منوط، مجتہد اس کی نعت ہو جائے گی۔ واو حرف عطف ہو گیا اور اگلا جملہ جو ہے نا وہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پہ۔ من انتا، کون ہو تم؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم، ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کتنا آسان لیسن تھا ہمارا، کیونکہ ہم نے رول سیکھ لیا تھا تو اس لیے ہمیں لیسن بہت آسان لگا۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔